اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صفین کی وہی تشریح پڑھ رہے ہیں نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 122 جلد نمبر 2 کی۔ تو تھوڑی سی ویڈیو کے پچھلے حصوں میں سے متعلق بتا دوں کہ حضرت علی علیہ السلام نے معاویہ کو خط لکھا کہ مہاجرین انصار نے میری بیعت کر لیا، تو بھی کر۔ تو اس نے کہا نہیں، میں قتل عثمان کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا پہلے بیعت کر، پھر قتل عثمان کا قصاص پر میرے سامنے وہ مقدمہ رکھنا۔ تو اس نے عثمان کی خون آلود قمیض اور نائلہ کی کٹی انگلیاں شام کی دمشق کی جامعہ مسجد کے ممبر پر لٹکا دیں، اور 70,000 شامی وہاں پر روز دھارے مار کر روتے تھے۔ تو یہ تھی معاویہ کی ایک چال۔ تو پھر آگے صفین شروع ہو گئی۔ پھر آگے چل کر ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ کس طرح عبید اللہ ابن عمر بن خطاب کا بیٹا معاویہ کے لشکر میں تھا، وہ بھی جنگ کرنے آیا، اور 7ویں دن جب حضرت امیر المومنین مالک اشتر وغیرہ نکلے اور 8ویں دن امیر المومنین خود لشکر میں نکلے، تو آپ نے معاویہ کو کہا کہ آمنے سامنے اور خلافت سنبھال لیں مجھے قتل کر کے۔ تو عمرو عاص نے کہا بات تو علی انصاف کی کہتے ہیں، ذرا جرت کرو۔ تو معاویہ پیچھے ہٹ گیا، مطلب ہزاروں لوگوں کا اپنی کرسی کی خاطر قتل و غارت کروائی، یہ ان کا دفاع کرتے ہیں بے شرم۔ امیر المومنین نے صفین کے میدان میں جس بے جگری سے حملے کیے، اسے اعجازی قوت ہی کا کرشمہ کہا جا سکتا ہے۔ چنانچہ جب آپ میدان میں للکارتے ہوئے نکلے، دشمن کی صفیں ابتری اور سرا سمیگی کے عالم میں منتشر ہو جاتی، جی توڑ کر لڑنے والے بھی آپ کے مقابلے میں آنے سے ہچکچاتے تھے۔ اسی طرح حضرت بعض دفعہ لباس تبدیل فرما کر میدان میں آئے تاکہ دشمن پہچان نہ سکے اور کوئی دو بدو ہو کر لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ چنانچہ ایک دفعہ عباس بن ربی کے مقابلے میں ادھر سے عزار ابن ادہم نکلا، اور دونوں میں یعنی کہ تہو پیچ دکھاتے رہے، مگر کوئی اپنے حریف کو شکست نہ دے سکا۔ اتنے میں عباس کو اس کی ذرا کا ایک حلقہ ڈھیلا دکھائی دیا، چنانچہ انہوں نے نہایت چاپ دستی سے اس حلقہ کو تلوار کی نوک سے پرو لیا اور جھکا دے کر ذرا کے حلقے پر چیر ڈالے، اور پھر تاک کر ایسا وار کیا کہ تلوار اس کے سینہ کے اندر اتر گئی۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ معاویہ اس آواز پر چونکا، اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ غراز مارا گیا تو پیچ و تاب کھانے لگا، اور پکار کر کہا ہے حضرت عباس کو قتل کر غراز کا بدلہ لے، جس پر قبیلہ بنی لخم کے 2 شمشیر و زن اٹھ کھڑے ہوئے اور عباس کو اپنے مد مقابل للکارا۔ عباس نے کہا میں اپنے امیر سے اجازت لے کر آتا ہوں، اور حضرت کہہ کر حضرت کے پاس اجازت طلب کرنے کے لیے آئے، تو حضرت نے انہیں روک کر ان کا لباس خود پہن لیا اور انہی کے گھوڑوں پر سوار ہو کر میدان میں آ گئے۔ لخمی آپ کو عباس سمجھ کر کہنے لگا کہ کیا اپنے امیر سے اجازت لے آئے ہو؟ حضرت نے جواب دیا میں یہ آیت کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: جن مسلمانوں کے خلاف کافر لڑا کرتے ہیں، اب انہیں بھی جنگ کی اجازت ہے، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔ اب ان میں سے ایک غصن میت کی طرح چنگھاڑتا ہوا نکلا اور آپ پر حملہ کیا، مگر آپ نے ان کا وار خالی جانے دیا، اور پھر اسی طرح صفائی سے اس کی کمر پر تلوار چڑھائی اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ وار خالی گیا، مگر جب اس کا گھوڑا اچھلا تو اس کے دونوں ٹکڑے الگ زمین پر پڑ گئے۔ اس کے بعد دوسرا نکلا اور وہ بھی چشم و زدن میں ڈھیر ہو گیا۔ پھر حضرت نے دوسرے کے مقابلے کے لیے للکارا، مگر دشمن تلوار کے وار سمجھ گیا اور عباس کے بھیس میں خود امیر المومنین ہے، اسی لیے کسی نے سامنے آنے کی جرت ہی نہ کی۔ یہ تھے امیر المومنین مولا علی علیہ السلام۔